اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي الطهامي سيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة عبد المغيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین و خاتم النبیین و سید المرسلین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. صلوات پڑھ لیں. عزاداران امیر المومنین علیہ السلام، آج آپ ایک ایسی ذات والا صفات کی شہادت منا رہے ہیں کہ جو اتنی عظیم المرتبت ہے کہ اس کی صحیح اور حقیقی معرفت تو سوائے اللہ اور رسول کے کسی کو نہیں ہے. سلمان جیسا مومن بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علی ابن ابی طالب کا حقیقی عارف ہے. اب اگر صاحبان عقل کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر علی کی معرفت کی صحیح کرتے ہیں تو آخر کار یہیں آ کے ٹھہرنا پڑتا ہے کہ کیسے کوئی مدحت حیدر کرے، کیسے کوئی مدحت حیدر کرے. ایک شخصیت ہزاروں زاویے، ایک شخصیت ہزاروں زاویے. دیکھیے بات یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات امامت کی علامت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو امام مبین کہا گیا. امامت کے جتنے زاویے ہیں، امامت کی معرفت کے جتنے پہلو ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں سب سے زیادہ واضح اور نمایاں ہیں، جس زاویے سے آپ امامت کو سمجھنا چاہیں. اب اس وقت کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ امامت کے زاویوں پر ہم گفتگو نہیں کر پائیں گے. ضمنی طور پر ہم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں امامت کے ہر زاویے کا جلوہ نظر آتا ہے. اب اس کے بعد جو بات ہم نے ابھی کہی کہ امیر المومنین علیہ السلام امامت کا سمبل ہیں، امامت کی علامت ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک گہرا جملہ ہے، اس وقت آپ سرسری گزر جائیں. اس کے بعد علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو امامت سے اس طرح متصل ہے کہ علی امام مبین ہے، کھلی ہوئی امامت ہے. ہر پہلو سے معرفت امام کا ہر زاویہ علی کی ذات میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. آپ سنتے ہیں کہ علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. اب یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے جو آج کا موضوع نہیں ہے، صرف ہم آپ کو اشارے دے کے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے موضوع کی طرف. نقطہ بائے بسم اللہ. اب نقطہ بائے بسم اللہ ایک عظیم تفسیر ہے، لیکن ہم جو بات صرف اپنے مقصد اور اپنے موضوع، اپنے ہدف تک جانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
کہ علی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اگر فضیلتوں کو ایک نقطے پر سمیٹا جائے، اگر فضیلتوں کو ایک نقطے پر سمیٹا جائے تو وہ نقطہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں مرحوم نجم افندی نے فرمایا تھا کہ نام علی میں سب سے مٹائے صفات حق، نام علی میں سب سے مٹائے صفات حق جب کائنات مدح بہت مختصر ہوئی۔ اگر مدحت کی کائنات کو مختصر کرتے کرتے ایک نقطے پر لے آئیں تو وہ علی ابن ابی طالب۔ بہرحال یہ چیز سب اپنی جگہ ہے۔ ہم نے جو اس وقت گفتگو کا آغاز کیا سورہ غافر یا سورہ مومن کی 15ویں آیت سے کیا، اور اس آیت میں ایک خاص پہلو تھا جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور جو گفتگو سورہ مومن کی اس آیت میں کی گئی ہے ایسے مقامات قرآن میں بہت سے ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہیں۔ ہم نے صرف 3 آیات کو منتخب کیا ہے اپنی آج کی گفتگو کے لیے، جس میں ایک آیت یہ سورہ غافر کی ہے جس میں پروردگار عالم ابتدا میں اپنی صفات بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک خاص اسلوب قرآن ہے کہ جب کوئی بات بیان کرتے وقت پروردگار عالم پہلے اپنی صفات بیان کرے، اس کے بعد بات کا آغاز کرے، تو اس بات کا ان صفات سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پروردگار عالم نے پہلے اپنی صفت بیان کی رفیع الدرجات، درجات کا بلند کرنے والا، پھر کہا ذل عرش، عرش رکھنے والا، صاحب عرش، اور اس کے بعد ایک بات کا آغاز کیا، کہا یلقی الروح من امرہ الی، وہ روح کو ڈال دیتا ہے الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس میں چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے۔ اب اللہ کا چاہنا ہمارا چاہنا جیسا نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے کا مطلب استحقاق، یعنی جہاں استحقاق ہوتا ہے وہاں اس روح کو ڈال دیتا ہے اپنے بندوں میں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس میں استحقاق ہوتا ہے اس میں اس روح کو ڈال دیتا ہے۔ یلقی الروح، اس روح کو ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈال دیتا ہے؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، متنبہ کرے، یوم التلاق، لقائے رب کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ اب دیکھیے یہاں پر پروردگار عالم نے ایک خاص روح کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ ایک خاص روح ہے جس سے پروردگار اپنے بندوں میں جسے منتخب کرتا ہے، جسے مستحق سمجھتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، جس کو مصطفیٰ کرتا ہے، اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور کیوں ڈال دیتا ہے؟ کہ وہ لقائے رب کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ یہاں پر لقائے رب کے دن سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس روح کا ڈالنا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس روح کا تعلق انبیاء و مرسلین اور حجتان خدا سے ہے، ہر ایک میں نہیں، حجت خدا میں، یعنی حجتان خدا جو ہیں ان میں جو روح پروردگار عالم ڈالتا ہے اس روح کا خاص طور پر تذکرہ کر رہا ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے یلقی، القاء کرتا ہے، اس روح کو القاء کرتا ہے، اس روح کو القاء کر دیتا ہے۔ یہ کون سی روح ہے؟ یہ اب اگر آپ اپنے مفسرین کی کتابوں کو دیکھیں، تفسیر قمی میں، تفسیر صافی میں یا اور دیگر جگہوں پر، وہاں اس روح سے مراد روح قدس، روح قدس جسے ہم روح نبوی بھی کہتے ہیں، روح ملکوتی کہتے ہیں، روح قدس کہتے ہیں، اس روح کا تذکرہ ہے۔
اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ قرآن میں یہ مقامات کئی جگہ ہیں، ہم نے 3 جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جناب آدم کے لیے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ وہاں نفختو کا لفظ تھا، یہاں یلقی کا لفظ ہے، میں القا کر دوں اپنی روح۔ ایک موقع سورہ شورا کی 52ویں آیت ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا، اور ہم نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر القا کی، وحی کی وہ روح اپنے امر سے۔ پیغمبر اسلام کے لیے کہا ہم نے اسی طرح آپ کے اوپر اس روح کو وحی کیا، القا کیا۔ تمام انبیاء کے لیے کہا کہ اللہ اس روح کو القا کرتا ہے۔ جناب آدم کے لیے کہا اللہ نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ اب دیکھیے یہ لفظ روح روح جو بار بار آ رہا ہے اور اس کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ انبیاء کے لیے، خلیفہ خدا کے لیے اور مرسلین کے لیے، ہادیان برحق کے لیے، کہ ان کے لیے پروردگار عالم نے ایک خاص روح کا اہتمام کیا ہے، اور وہ روح جو ہے وہ روح قدس ہے، وہ عام روحوں سے مختلف روح ہے، ایک عام روحوں سے مختلف روح ہے جو اس نے انبیاء و مرسلین اور حجتان خدا کے لیے رکھی ہے۔ ان کی تخلیق جو ہے وہ عام روح سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھیے اگر ہم کو صرف انبیاء کے اوپر ہی بات کرنا ہوتی، نبوت پر ہی بات کرنا ہوتی، تو ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا دیتے، لیکن ہمارا ہدف ہے امامت، اور امامت کا نبوت سے ایک ایسا تعلق اور رشتہ ہے کہ امامت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے۔ جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی پڑی کہ امامت کو سمجھانے کے لیے معرفت نبوت سے گفتگو کی جائے، لہذا ہم نے اپنے گفتگو کا آغاز معرفت نبوت سے شروع کیا۔ اب دیکھیے ہم یہ آیتیں پڑھ چکے، ابھی آیتیں انشاءاللہ اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ان 3 آیتوں کو بنیاد بنایا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس سے آگے بڑھیے۔ گفتگو ہماری جو اس وقت کی ہے وہ بہت ہی مثالی ہے، بہت اہم گفتگو ہے۔ آج کا جو تعلیمی دور ہے، آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا جو ذہنی اور عقلی ترقی کا دور ہے، اس میں ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا، اور آپ جیسے صاحبان فہم و فراست، آپ جیسے لوگ ہمارے لیے بہت ہی سرمایہ ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے ان گفتگو کو، ان باتوں کو دور دور تک پہنچا دیں۔ تو بہرحال اب دیکھیے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اس طرح فرمائی کہ یہ ہمارے یہاں کی حدیث صرف نہیں ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حد یہ کہ دشمنان اہل بیت بھی اس حدیث سے واقف ہیں، اس کے مفہوم سے واقف ہیں۔ اب وہ کیسے واقف ہو وہ ہمارا موضوع نہیں، اس وقت اس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ حدیث کیا ہے آپ کو سب کو یاد ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، مر گیا، زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ماتا میتتن جاہلیہ، وہ مر گیا۔ کب مر گیا؟ اس زمانے میں مر گیا جب زمانہ جاہلیت تھا۔ دیکھیں یہاں پر جہالت کی موت مرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت نہیں ہے۔ اگر کبھی موقع ہو تو ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جہالت کی موت مولا نے نہیں کہا ہے۔ جہالت کی موت اگر کہتے کہ امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو انجانی موت مر گیا، تو اس میں کہنے کی بات ہی کیا تھی؟ بغیر پہچانے مر گیا تو بغیر علم کے مر گیا، اس میں کون سی بات؟ جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی
آپ نے واضح کر دیا کہ اگر میرے فیض رسالت تک پہنچنا ہے تو صرف وہی پہنچے گا جس نے معرفت امام حاصل کی ہے. جس نے امام کو نہیں پہچانا اس نے فیض بعثت سرکار رسالت تک رسائی حاصل نہیں کی. اسی کو فیض بعثت سرکار رسالت ملے گا. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی، یعنی اگر فیض بعثت سرکار رسالت چاہیے ہے تو بغیر معرفت امام ممکن نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا. سرکار رسالت کی بعثت کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ہم سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی کو، مومنوں میں سے، کافروں میں سے نہیں، مومنوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا. اور وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ ضلال مبین میں، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ فیض رسالت سرکار رسالت ابھی 20 25 50 سال اور نہ پہنچتا، تو جن لوگوں نے رسول سے فیض حاصل کر کے بڑے بڑے مقام حاصل کیے وہ اسی ضلال مبین میں رہتے، اسی ضلال مبین میں مر جاتے. ضلال مبین میں مرنے سے بچا لیا پیغمبر اسلام کی بعثت نے ان کو جو ضلال مبین میں ڈوبے ہوئے تھے. اگر ابھی رسول مبعوث نہ ہوتے 40 50 سال تو عہد رسالت کا کوئی شخص بھی اس ضلالت سے نہ نکلتا. تو ضلالت سے اس لیے نکلے کہ فیض بعثت سرکار رسالت پایا. اب رسالت کی طرف سے، زبان رسالت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جاہلیت میں ہی مرو گے امام کی معرفت اگر حاصل نہیں کی. اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو جہالت کی موت ہوگی. اب یہاں تک جب بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت میں اور نبوت میں کوئی ایسا ربط اور تعلق ہے کہ فیض رسالت کے لیے معرفت امامت ضروری ہے. اتنا گہرا تعلق ہے امامت میں اور رسالت میں کہ فیض رسالت نہیں ملے گا اگر معرفت امامت نہ ہو. اگر معرفت امامت نہیں تو فیض رسالت سے بھی محروم. اب یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ گئی. اب دیکھیے جو ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ آج کی ہماری گفتگو ایک اہم پیغام ہے. اب آپ سے ہم توجہ کے خواہاں ہیں اور ہم اپنی اصل نفس مضمون کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے ابتدا میں جن آیتوں کی طرف توجہ دلائی ان سب میں روح کا تذکرہ ہے، ایک خاص روح کا تذکرہ ہے، یعنی نبوت کا، ہادیان برحق کا اور حجتان خدا کا جو تعارف پروردگار عالم نے کرایا ہے وہ ایک خاص روح قدس کی بنیاد پر کرایا. یعنی ان کو ہم نے روح قدس عطا کی ہے. اب اس لفظ روح کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہم آپ سے اب ایک نیچے سطح سے اوپر کی طرف آتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی شے کا، کسی بھی وجود کا جب مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں تو ایک معمولی سا فرق ہم دو قسم کی چیزوں میں پاتے ہیں، ایک ذی روح اور ایک غیر ذی روح.
دیکھیے روح سے بات چل رہی نا، اب یہیں سے چلے. ایک زی روح اور ایک غیر زی روح. اب بچوں کو بھی آپ پڑھاتے ہیں کہ بھائی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، ایک نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں. اب اس کے بعد پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے بھائی لیونگ تھنگ میں اور نان لیونگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ لیونگ تھنگ یا زی روح چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں نشو و نما ہوتی ہے، ان کو رزق چاہیے ہوتا ہے، ان میں افزائش نسل ہوتی ہے، ان میں ایک حس ہوتی ہے، ان میں یہ قوت ہوتی ہے، اس میں یہ قوت ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. آپ پوری تفصیل بتاتے ہیں ایک روح والی چیزوں کی اور غیر روح چیزوں کی. اب یہاں سے ہم آپ کی فکر کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. دیکھیے اب ہم نے جب اپنے اعتبار سے زی روح اور غیر زی روح کی درجہ بندی کی تو سب سے پہلے جو زی روح ہمارے سامنے چیزیں آئیں وہ آئی نباتات. نباتات کے بعد حیوانات، حیوانات کے بعد انسان. اب ابھی تھوڑی دیر تک آپ تین مخلوقات پر رکھیں، نباتات، حیوانات، انسانات. تینوں کو ہم نے زی روح قرار دے دیا. اب دیکھیے ہمیں واضح طور پر روح میں درجات نظر آئیں گے. روح میں واضح طور پر درجات نظر آئیں گے. اب آپ نے کہا صاحب یہ نباتات ہے، یہ جھاڑی ہے، یہ درخت ہے، یہ پیپل کا درخت ہے، یہ نیم کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، مثلا کوئی چیز ہے. اب آپ اس کا جائزہ لیں اگر کہ اس میں آثار حیات، صلاحیت حیات، استعداد حیات، قوت حیات جو ہے اس کی کیا قسم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ بھائی اس میں نشو و نما ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو زمین سے اجزاء غذائی کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس میں افزائش نسل ہے، اس میں نر اور مادہ کے جوڑے ہیں، اس میں کمال و زوال کی منزلیں ہیں. یعنی آج ایک بیج ہے تو کل وہ تناور درخت بن جائے گا، اور پھر بیج بن جائے گا، پھر تناور درخت بن جائے گا. یعنی اس کا تسلسل حیات کمال و زوال کے ساتھ چلتا رہے گا. لیکن اس کے اندر جتنی بھی صفات حیات پائی جاتی ہیں ان سب کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. مثلا آپ تقابل کریں روح نبات رکھنے والی اشیاء کا روح حیوانی رکھنے والی اشیاء سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حیوان میں ایک حد تک استعدادیں مشترک ہیں. یعنی اس میں بھی اس کو بھی غذا چاہیے، اس کو بھی پانی چاہیے، اس میں بھی افزائش نسل ہے، اس میں بھی نشو و نما ہے، اس میں بھی کمال و زوال کی منزلیں ہیں. لیکن ایک حد تک پہنچنے کے بعد کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو حیوان کی روح میں ہیں، نباتات کی روح میں نہیں ہیں، اور وہ آپ نباتات کی روح میں پیدا بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ ایک جنگل میں پیپل کا درخت لگا ہوا ہے اور ایک پیپل کا درخت آپ نے اپنے گھر میں لگایا ہے. جنگل والا درخت جو ہے وہ جنگل کی آب و ہوا سے، پانی سے غذا لے رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، اور جو آپ نے گھر میں لگایا ہے اس کو آپ کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ سے اس درخت کا رشتہ اور اس جنگل والے درخت کے رشتے میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی فرق ہے؟ کچھ نہیں ہے. جیسے وہ ہے وہی آپ کے لیے بھی ہے. لیکن ایک جانور جنگل میں پل رہا ہے، اس کو آپ، اور ایک جانور آپ نے گھر میں پالا ہے. مثلا جنگل میں ایک بکرا پل رہا ہے اور یا ہرن پل رہا ہے، اور ایک آپ نے گھر میں پالا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس ہرن میں اور اس ہرن میں یا اس جانور میں اور اس جانور میں فرق یہ ہے کہ اس میں انس ہے، یہ آپ سے محبت کرے گا، یہ آپ سے مانوس ہوگا،
لیکن درخت پیپل کا آپ لا کے لگائیں وہ آپ سے مانوس نہیں ہوگا. یعنی یہ صفت انس جو ہے یہ نباتات کی روح میں نہیں ہے، حیوانات کی روح میں ہے. آپ چاہیں کہ کسی حیوان کیا کی صفت یعنی یہ صفت انس جو ہے وہ نباتات میں ڈال دیں؟ نہیں ڈال سکتے. اب ہم سوال کیا کیوں نہیں ڈال سکتے؟ آپ کہیں گے بھائی اس روح نباتی کی جو ایک حد ہے وہ یہاں پر ختم ہو گئی، اس میں یہ نہیں پیدا ہوگی. اسی طرح فرض کریں درخت کو سب چیزیں چاہیے ہیں، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، سب کچھ چاہیے. اچھا لیکن اگر آپ کلہاڑی لے کے گئے درخت کو کاٹنے کے لیے تو کیا درخت مزاحمت کرے گا؟ درخت مزاحمت کرے گا؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن آپ چھرا لے کے گائے کے پیچھے گئے اس کو ذبح کرنے کے لیے، وہ مزاحمت کرے گی. بکرا مزاحمت کرے گا. آپ چاہیں کہ یہ صفت مزاحمت جو ہے یہ درخت کو دے دیں؟ نہیں دے سکیں گے. جب آپ سے پوچھیں کیوں نہیں دے سکیں گے تو آپ کہیں گے اس کو اللہ نے جو روح دی ہے اس کی حدود وہیں ختم ہو گئی ہیں، اور جو روح اللہ نے حیوان کو دی ہے اس کی حدود ایک حد تک مشترک ہیں، اس کے بعد آگے ہیں. آپ نے ایک بندر کا بچہ پکڑ لیا، اس کو آپ ناچ سکھانا چاہیں آپ نے ناچ سکھا دیا. آپ ایک چمپینزی پکڑ کے لے آئے، اس کو آپ نے کسی دکان پر گارڈ بنا دیا، اس کو آپ نے ڈرائیونگ کرنا سکھا دی، وہ اس نے سیکھ لی. اب آپ نے کہا لاؤ میں اس کو عالم دین بنا دوں، بن جائے گا؟ کیوں نہیں بنے گا بھائی؟ وہ عالم دین کیوں نہیں بنے گا؟ ناچنا تو سیکھ لیتا ہے. اس کی روح حیوانی کی حدود وہاں ختم ہو گئی. اب اس سے آگے آپ اس کو نہیں لے جا سکتے. آپ چاہیں بندر کو عالم دین بنا دیں، وہ نہیں بنے گا. اس کے لیے آپ کو روح انسانی چاہیے. یعنی جہاں تک حدود و قیود روح نباتی ہیں اس سے آگے آپ نباتات سے توقع نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جہاں سے اشتراک روح حیوانی جو ہے وہ ختم ہو کے روح حیوانی کا آغاز ہوا، تو اب جو صفات روح حیوانی میں ہے وہ روح نباتی میں آپ نہیں ڈال سکتے. نہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ صفات ہوں گی. اب آپ اسی طریقے سے انسان کو دیکھیں تو انسان میں ہے روح انسانی. اب اس روح انسانی کے کچھ امتیازات ہیں جو روح حیوانی میں نہیں ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ بندر کو عالم بنانا چاہے نہیں بنے گا، اس کے لیے انسان چاہیے. آپ کتنے ایسے امور ہیں کہ جو صرف انسان سے مخصوص ہیں. ایک چیز آپ عموماً بہت فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم انسان ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں، مان لیا ہم نے، آپ اشرف المخلوقات ہیں. لیکن اب اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ بھائی آپ اشرف المخلوقات ہوں گے لیکن کیا آپ جسامت میں ایک ہاتھی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کر سکتے. لیکن کیا آپ طاقت میں ایک بھینسے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کر سکتے. کہیں گے اچھا چلیے بڑے بڑے جانوروں کو چھوڑیں، آپ دوڑ کے چوہے کو پکڑ کے دکھائیے. آپ کہیں میں تو نہیں پکڑ سکتا. ارے اللہ نے مثال دی، تم دوڑ کے مکھی کو نہیں پکڑ سکتے، چوہے کو کیا پکڑو؟ یہ جسمانی چیز ہے. آپ حصوں پر آ جائیں، کتنی ایسی آوازیں ہیں کہ جو انسان نہیں سنتا، جانور سن لیتے ہیں. یعنی انسان جو ہے اس کے سننے کی حد 20 سے لے کے 20,000 فریکوینسی تک کی لہریں ہیں آواز کی. اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو تو انسان نہیں سنے گا. دیکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ اسپیکٹرم کے اندر دیکھتا ہے. الٹرا وائلٹ انفراریڈ ریز جو ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی. کیٹس فیملی جو ہے اس کو انفراریڈ ریز نظر آتی ہیں، اس کو الٹرا وائلٹ ریز نظر آتی ہیں. گھوڑے کو جنات نظر آتے ہیں، مرغی کو جنات نظر آتے ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جسمانی حصیں، جسمانی طاقتیں، جسمانی آپ کے
جو قد، قامت، وزن وغیرہ ہے، ان سب میں آپ حیوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چونٹی اتنی دور سے سونگھ لیتی ہے آپ نہیں سونگھ پاتے، بلی کہاں سے سونگھ لیتی ہے آپ نہیں سونگھ پاتے. تو جب آپ کا شامہ جانور جیسا نہیں، آپ کا سامعہ جانور جیسا نہیں، آپ کا ذائقہ جانور جیسا نہیں، آپ کی قوت، آپ کا کی جسامت جانور جیسی نہیں، تو آپ اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ تو آپ فوراً پلٹ کے کہیں گے کہ بھائی آپ یہ جسم سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں ڈارون کی طرح؟ مقابلہ آپ حقیقت انسان سے حقیقت جانور کا کریں. انسان کی روح کا جانور کی روح سے مقابلہ کریں تو کوئی روح ایسی نہیں جو انسانی روح جیسی ہو. یعنی حقیقت وجود جو ہے اس کو آپ روح ہی قرار دیتے ہیں، اور اپنی افضلیت، اپنی اشرفیت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے جسم کی بنیاد پر نہیں کرتے. وہ تو ڈارون نے کیا تھا. آپ اس کا دعویٰ روح کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب فرض کریں کہ ایک جانور ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ چلتا پھرتا بھی ہے، وہ گھر بھی بناتا ہے، وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہی سب کچھ انسان بھی کرتا ہے. اب اگر کوئی جانور یہ کہے کہ انسان تو ہمارا جیسا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی تو وہی کرتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ انسان بھی کرتا ہے، ہمارا جیسا ہے، تو کیا وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے؟ بات کیا ہے کہ وہ وہاں تک موازنہ کر رہا ہے جہاں تک قدر مشترک ہے. اب اس کے بعد آپ اس سے جانور سے کہیں کہ بھائی تم مشاہدات اور تجربات، علمی ترقی، ارتقاء عقلی میں ہمارا مقابلہ کرو، تو نہیں کر پائے گا. لیکن یہ اس کی محدود نظری ہے، یہ اس کی تنگ نظری ہے کہ وہ اپنی اور انسان کی ملتی جلتی صفات کو دیکھ کے کہے یہ ہمارا جیسا. اب دیکھیے یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ابھی ہم نے اس وقت کی گفتگو میں بات نہیں کر رہے ہیں. خالی ایک جملہ سن لیں آپ. دنیا کی تمام اقوام کا آپ جائزہ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، بدھیوں کو دیکھ لیں، کسی مذہب کو دیکھ لیں، اور آپ کبھی جا کے دیکھیں کہ کبھی کسی یہودی نے یہ کہا کہ موسیٰ ہمارے جیسے تھے؟ کبھی کسی عیسائی نے یہ کہا کہ عیسیٰ ہمارے جیسے تھے؟ کبھی کوئی ہندو کہتا ہے رام چندر ہمارے جیسے تھے؟ کسی سکھ سے کہیں کہ بھائی گرو نانک تمہارے جیسے تھے، برا مان جائے گا کہ میرے جیسے کیسے ہوں گے؟ میرے جیسے ہوتے تو میرے پیشوا کیسے ہوتے، میرے آقا کیسے ہوتے، میرے مولا کیسے ہوتے؟ میرے جیسے نہیں ہیں. صرف اور صرف یہ ایک امت ہے جو کہتی ہے محمد ہمارے جیسے، ہمارے جیسے. کیوں ہمارے جیسے؟ یہ بھی بازار میں گھومتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے جیسے ہو گئے. تو یہ ہمارے جیسے کہنے کی وجہ کیا ہے کہ قدر مشترک کو سمجھا روح انسانی تک، لیکن جہاں روح نبوی کی بات ہے وہاں سے جہالت کے پردے پڑ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات ہم آپ سے اور پوچھیں. کیا آپ کے تجربے میں یہ بات ہے کہ ایک درخت، مثلاً پیپل کا درخت ہے، وہ پیپل کے بیج سے اگا، بڑا ہوا، اب اپنی زندگی کے کسی حصے میں وہ ہاتھی بن جائے یا گھوڑا بن جائے؟ یعنی روح نباتی جو ہے وہ روح حیوانی میں تبدیل ہو جائے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک گھوڑا پیدا ہو اور زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد وہ گھوڑا انسان بن جائے، آپ مانیں گے اس بات کو؟ اگر ہم آپ سے سنائیں کہ صاحب وہ فلاں جگہ گھوڑا تھا وہ انسان بن گیا،
تو آپ مان لیں گے ہماری بات؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ بھائی بن گیا. آپ فوراً جواب دیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، انسان ہمیشہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے، روح انسانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ روح حیوانی روح انسانی میں تبدیل ہو جائے. بس ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ نبی ہمیشہ نبی پیدا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کوئی عام آدمی نبی بن جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی پیدا ہو زندگی کے کسی حصے میں نبی بن جائے. وہ اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، موسیٰ پہلے ہی نبی ہوئے تھے. جس طرح حیوان پیدا ہوتا ہے، کبھی انسان نہیں بن جاتا. جس طرح نباتات پیدا ہوتی ہے، درخت پیدا ہوتا ہے، کبھی جانور نہیں بن جاتا، کبھی انسان نہیں بن جاتا. اسی طرح عام انسان پیدا ہوتا ہے، نبی پیدا ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عام انسان نبی بن جائے. لاکھ آپ کہتے رہیں کہ تم ہو سکتا ہے تم نبی ہوتے، ہو سکتا ہے میرے بعد تم نبی ہوتے، ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ نبی ہوتا ہے جو نبی پیدا ہوتا ہے. وہ نبی ہوتا ہے جو نبی پیدا ہوتا ہے. تو کیوں نبی پیدا ہوتا ہے؟ اب آ جائیں آپ ہماری گفتگو کے ابتدائی حصے پر. اور کیا کہا پروردگار عالم نے جب اس انسان کو پیدا کیا جس کو اپنا خلیفہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. کس بات کا خلیفہ بنا رہا ہے؟ خود تو موجود ہے. خلیفہ وہ بناتا ہے جو خود جا رہا ہو. کس بات کا خلیفہ بنا رہا ہے؟ انا علینا للہدی، ہدایت میری ذمہ داری ہے، مجھے ہدایت کرنا ہے. اب امر ہدایت اگر کسی کے سپرد کروں گا تو وہ میری نیابت میں اس امر کو انجام دے گا، اور جو میری نیابت میں اس امر کو انجام دے گا فنفخت فیہ من روحی، میں اس میں وہ روح دوں گا کہ جو عام روح نہیں ہے، جو عام انسانوں والی روح نہیں ہے. وہ روح قدس ہے، اور اس روح قدس کی اپنی صفات ہیں. جو اللہ کا بندہ ہادی برحق حجت خدا خلق ہوتا ہے، وہ اس روح کے ساتھ خلق ہوتا ہے جو روح قدس ہے، عام روح نہیں ہے. اور ابھی دوسری آیت جو ہم نے سورہ مومن کی پڑھی کہ یلقی الروح، روح کو القا کر دیتا ہے اللہ ہر اس بندے میں، اللہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے. اور کیوں کر دیتا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ لقائے رب کے دن سے ڈرائے. تو جس کو لقائے رب کے دن سے ڈرانے پر معمور کرتا ہے اس کو ایک اور روح کے ساتھ خلق کرتا ہے، عام روح کے ساتھ خلق نہیں کرتا. وہ روح قدس ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب دیکھیے، آپ تب غور سے سن رہے ہیں اس لیے ہم آپ کا وقت لے رہے ہیں. آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں دن بھر کے جلوس کے، لیکن بہرحال یہ اہم چیزیں ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ تک پہنچ جائیں اور جلدی جلدی ہم اس گفتگو کو پروردگار عالم نے قرآن میں اس فرق کو باقاعدہ بیان کیا ہے. اگر کوئی قرآن کو توجہ سے پڑھے، جناب سلیمان کا قصہ سورہ نمل میں، جلدی جلدی آگے بڑھیں. جب جناب سلیمان وادی نمل میں پہنچے، پورا لشکر جناب سلیمان کے ساتھ ہے. وادی نمل کیا ہے؟ چونٹیوں کی وادی ہے. معلوم نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں میل پھیلا ہوا ایک علاقہ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں چونٹیاں ہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہا کہ چونٹیوں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں رونق نہ ڈالے، تم جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ.
قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے ہم حدیث نہیں پڑھ رہے، تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ کس نے کہا؟ چونٹی نے۔ آپ نے کبھی چونٹی کی آواز سنی؟ اور سنے تو آپ سمجھ لیں گے چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اب جناب سلیمان پہنچے اس چونٹی کے پاس، اس کو اٹھا کے ہاتھ پر رکھ لیا۔ آپ کے سامنے اگر ہزاروں چونٹیاں ہوں اور آپ کسی ایک کو مشخص کرنا چاہیں تو پہچان لیں گے؟ دیکھیے، ایک مشاہدہ اور باصرہ آپ کا ہے اور ایک نبی کا ہے۔ اس نے نبی نے چونٹی کو پہچان کے اٹھا لیا اور اس چونٹی سے کہا کہ تو یہ گمان کر رہی تھی کہ میں تجھے رون ڈالوں گا۔ اب دیکھیے قرآن بات کر رہا ہے چونٹی کی زبان میں۔ کیا کہا چونٹی نے؟ چونٹی نے کہا یا نبی اللہ، آپ تو نبی ہیں، آپ سے ڈر نہیں تھا، آپ کے لشکر والوں سے ڈر تھا۔ یعنی آپ کچھ اور ہیں، آپ کے ساتھی کچھ اور ہیں، آپ نہیں رون گے، آپ کے ساتھی رون ڈالیں گے۔ جو آپ ہیں وہ آپ کے ساتھی ویسے نہیں ہیں، آپ کے ساتھی انسان ہیں، آپ نبی ہیں۔ اب چونٹی بتا رہی ہے کہ نبی میں اور نبی کے ساتھیوں میں بہت فرق ہوتا ہے، نبی میں اور نبی کے ساتھیوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کہا آپ نبی اللہ ہیں، آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے ساتھیوں کا کیا بھروسہ، وہ تو انسان ہے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ نبی کا باصرہ، نبی کا سامعہ، نبی کا مشاہدہ اور عام انسان کے مشاہدے میں جو فرق ہے وہ کیوں ہے؟ وہاں روح نبوی اور روح قدس ہے، یہاں روح انسانی ہے۔ تو روح انسانی میں اور روح نبوی میں یہ فرق ہے کہ روح انسانی چونٹی کی آواز نہیں سن سکتی، روح انسانی چونٹی کی آواز کو سمجھ نہیں سکتی۔ روح انسانی جو ہے وہ چونٹی کا اس طریقے سے پہچان چونٹی کی نہیں کر سکتی جیسے نبی کر سکتا ہے۔ تو ایک عام نبی جناب سلیمان نہ اولو العزم ہیں، نہ صاحب شریعت ہیں، اور نہ ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے باوجود ان میں اور ان کے ساتھیوں میں فرق ہے، تو خاتم الانبیاء میں اور ساتھیوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ تو دیکھیے یہی ایک چیز ہے جس کی طرف ہم آپ کو لے جا رہے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء اور اوصیاء پروردگار عالم جب خلق کرتا ہے، ان کو اپنی حجت بناتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر ایسے انتخاب نہیں کرتا۔ دیکھیے ایک بات ہم چھوٹی سی مثال دے دیں۔ فرض کیجئے کہ ایک بھیڑوں کا غلہ ہے، اس بھیڑوں کے گلے کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ ایک بھیڑ کو ہی مقرر کر دیں کہ وہ بھیڑ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرے گی، ان کی حفاظت کرے گی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی بھیڑوں کے گلے کی دیکھ بھال بھیڑ نہیں کر سکتی، انسان چاہیے۔ اسی طرح معاشرے انسانی کی حفاظت انسان نہیں کر سکتا، نبی چاہیے۔ ایک بھیڑوں کے گلے کو آپ تربیت یافتہ بنا دیں، ایک عرصے تک 20-22 سال 25 سال ایک انسان ان کی تربیت کر دے اور ان کو اچھی طریقے سے تمام آداب زندگی اور تمام حفظ و امان کے لیے اصول سکھا دے، اور اس کے بعد وہ چلا جائے اور کہے بھیڑوں سے تم خود ایک کو بنا لینا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بھیڑیں ایک بھیڑ کو منتخب کر لیں اور وہ بھیڑ ان کے لیے وہی کام کرے جو وہ انسان کرتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ انسان اگر جا رہا ہے تو کسی انسان کو
उन भेड़ों पर हाकिम बना के न जाए। तो जिस तरीके से एक भैंसों के गल्ले की हिफाजत एक भैंसा नहीं कर सकता, इंसान चाहिए है। एक भेड़ों के गल्ले की हिफाजत भेड़ नहीं कर सकती, इंसान चाहिए है। इसी तरह इंसानों की रहनुमाई के लिए इंसान नहीं चाहिए, नबी चाहिए, नबी चाहिए। तो ये फर्क जो है वो लाजमी है। जब तक ये फर्क ना हो, जब तक मकसद परवरदिगार आलम पूरा नहीं हो सकता, मकसद परवरदिगार आलम पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा जरूरी है कि तसलसुल हिदायत को जारी रखने के लिए अरवाह खुस जो हैं उनका वजूद बाकी रहे। जैसा कि अभी हमने कहा ना कि एक भेड़ों के गल्ले का एक इंसान मुहाफिज था, अब वो इंसान जा रहा है तो भेड़ को बना जाए, अपने जैसी तो उन्हीं जैसी को बना जाए, नहीं होगा, दूसरा इंसान ही चाहिए होगा। तो अब परवरदिगार आलम जब ये कह रहा है कि हमारी हिदायत का सिलसिला बाकी रहेगा यहां तक कि आलम इंसानियत अदालत पर कायम हो जाए। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, और हमने रसूलों को भेजा मोजिज़ात के साथ और उनके साथ नाजिल की किताब और मीज़ान, ताकि लोग अदालत पर कायम हो जाएं। तो अब तसलसुल हिदायत उस वक्त तक बाकी है जब तक आलम इंसानियत अदालत पर कायम ना हो जाए। अभी आलम इंसानियत अदालत पर कायम नहीं हुआ है। जिस दिन आलम इंसानियत अदालत पर कायम हो जाए उस दिन तसलसुल हिदायत परवरदिगार आलम कामिल होगा, उस दिन उसका नूर कामिल होगा, उस दिन फैज़ इमामत का इत्माम होगा। और ये इत्माम फैज़ इमामत जो है इसी का नाम ज़हूर इमाम है। ज़हूर इमाम फैज़ इत्माम का नाम है, पैदाइश का नाम नहीं है जो आपने रख दिया। इमामत और नबूवत शजरे तैयबा है। आप गवाही देते हैं कुंता नूरन फिल अस्लाब शाम खतीबल अरहामिल मुतहरा, हम गवाही देते हैं कि आपका नूर पाक रहमों से, पाक सुलबों से मुतहर रहमों में मुंतकिल हुआ। यह शजरे तैयबा है जो शजरे खबीसा के मुकाबले पर है। अगर आप बराह रास्त नाज़िल कर देंगे तो शजरे तैयबा कहां जाएगा? बहरहाल वो एक अलग मसला है, उसके साथ हम नहीं छेड़ रहे। लेकिन ये याद रखें कि ये इमामत जो है इसके लिए जरूरी है कि इसमें रूह कुद्स हो, और इमाम इमाम ही पैदा होता है जैसे रसूल रसूल पैदा होता है। और अब आप अहादीस पर अगर आ जाएं कि अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। अब अगर आप सुने कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो आप ये समझ लें कि अगर मोहम्मद रूह कुद्स है तो अली रूह कुद्स है, अगर मोहम्मद रूह कुद्स है तो हुसैन रूह कुद्स है। हर इमाम रूह कुद्स है जो इमाम ही पैदा होता है, बाद में इमाम नहीं हो जाता। तो बहरहाल बहुत ज़हमत दी हमने आपको, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो हदफ था, जो मकसद था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बखैर खूबी कबूल किया। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको सेहत तंदुरुस्ती और सलामती अता करे, आपके दर्जात में इजाफ़ा करे, आपकी मवद्दत में, आपके ईमान में इजाफ़ा करे कि आपने इतना वक्त दिया। और बस अब हम गुफ्तगू को ख़त्म किए देते हैं सिर्फ चंद जुमलों पर, क्योंकि ये रोज़े शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। आप पुरसा देने आए हैं आज शहजादियों को, आज इमाम हसन इमाम हुसैन को पुरसा देने आए हैं। बस चंद जुमले सुन लें कि एक बात जहन में रखें कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सिर्फ रमजान के 19, 20, 21 का मजलूम नहीं है। अली एक ऐसा मजलूम है कि जिस जैसा मजलूम कोई नहीं पैदा हुआ। अली
کو اگر لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی، جو علی کی شجاعت کی کوشش سمجھنے کی کوشش میں لگا، وہ شجاعت میں ہی ڈوب کے رہ گیا۔ جس نے علم کی، علی کے علم کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ اسی بھنور میں پھنس کے رہ گیا۔ اور جس نے علی کے صبر کو سمجھنے کی کوشش کی، ایسا کوئی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جس وقت علی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، گلے میں رسی بندھی تھی، ایک یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے دن سے تو حیات سرکار رسالت کو دیکھ رہا تھا، تجھے حقانیت اسلام نظر نہیں آئی، آج کیا چیز نظر آئی جو تجھے حقانیت اسلام کا یقین ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص جس کو 30-40 آدمی گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر یہ حق پر نہ ہوتا تو اس میں اتنا ملکہ صبر نہ ہوتا، اتنا صبر یہ نہ کر پاتا۔ علی کے صبر نے حق کو روشن کر دیا۔ مدینے کی گلیاں ہیں، پیغمبر اسلام علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ شہر سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ علی کو گلے لگا کے زار و قطار رونے لگے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ کہا یا علی میرے بعد تم پر بڑا ظلم ہوگا، یا علی میرے بعد بہت ستائے جاؤ گے، بہت ظلم کا نشانہ بنو گے۔ خدا جانے کون کون سے عہد علی سے لیے، کہاں کہاں صبر کرنے کی نصیحت کی تھی، اور کہاں کہاں علی نے وعدے کیے تھے، اس وقت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ آیت سورہ قصص کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ آیت جب پیغمبر اسلام پڑھتے تھے تو کبھی علی کو دیکھتے تھے، کبھی فاطمہ کو، کبھی حسن و حسین کو دیکھ کے روتے تھے اور کہتے تھے وہ مستضعف میں ہو، جن کو بعد رسول تعلیمات رسول نہ چاہیے ہوں، وہ شہر علم رسول کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ علی کے گلے میں رسی ہے، کشا کشا لیے جائے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور جب علی یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے بندے اور محمد کے بھائی کو قتل کر دو گے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ تو خیر، محمد کا بھائی ہم تمہیں سمجھتے کب ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جب علی کے گلے سے رسی کھلی تھی تو علی روتے ہوئے قبر رسول پر گئے تھے اور سورہ آراف کی 15ویں آیت پڑھ رہے تھے، اِنَّا قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَقَعَدُوا يَقْتَلُونَنِي، بے شک میری قوم نے مجھے مستضعف کیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ علی کو ایک دفعہ قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، علی کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پوری تاریخ ہے۔ علی کے گھر پر ایک دفعہ حملہ نہیں ہوا ہے، علی کے گھر پر بار بار حملے ہوئے ہیں، اور وہ مصائب، وہ مصیبتیں جو سیدہ پر گزری، جس کا اظہار سیدہ نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ اگر روزے روشن پر پڑھتے تو شب تار میں تبدیل ہو جاتی، وہ سیدہ نے جتنی مصیبتیں اٹھائی تھیں علی ان کے ساتھ تھے، اور جب سیدہ دنیا سے اٹھ گئیں تو 29 سال تک علی نے وہی مصیبتیں اٹھائیں، انہی مصیبتوں میں علی دنیا سے گئے۔ وہ موقع تو آپ کو یاد ہے کہ جب مسجد کے در و بام نہیں، پورے کوفے میں زلزلہ تھا، قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الامیر المومنین، جب یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی تو کیا گزر رہی ہوگی شہزادیوں کے دل پر۔ جب علی کا سر شگافتہ ہوا تھا تو وہ جملہ آپ بہت سنتے ہیں، فزت برب الکعبہ، لیکن علی نے ایک جملہ اور کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں۔ ناقہ صالح وہ مظلوم اونٹنی ہے جس نے قوم کا کچھ نہیں بگاڑا تھا،
हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए आयत है। आयत इसलिए है कि जब तक ये ऊँटनी मौजूद है साले की हक्कानियत का इनकार नहीं कर सकते। बस ये अली इब्न अबी तालिब की जात थी कि जब तक मौजूद थे मोहम्मद की हक्कानियत का इनकार मुमकिन नहीं था, लिहाजा वहां नाक़ा साले को कत्ल कर दिया, यहां अली को कत्ल कर दिया। अली इसी मजलूमी से कत्ल हुआ जैसे नाक़ा साले कत्ल हुआ। साले की कौम पर अजाब आ गया था, लेकिन ये अली और हसनैन की मौजूदगी, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ रसूल जब तक आप इनके दरमियान में हैं हम इन पर अजाब नाजिल नहीं करेंगे। अली और हसन और हुसैन के सदक़े में उम्मत का अजाब टल गया, वरना उसी दिन उम्मत पर अजाब आ जाता जब अली कत्ल हुए थे। क्या आलम होगा जब सरे अली शिगाफ्ता हुआ होगा। और अब वक्त नहीं है कि हम ये अंदोहनाक मसाइल पढ़ सकते, बस चंद अशआर में हम गुफ्तगू को खत्म किए देते। दिले गरीब का सब्र करार जाता है, दिले गरीब का सब्र करार जाता है, जहां से दोष नबी का सवार जाता है। सितम की तेग लगाई है इब्ने मुलजिम ने, लहू में डूबा हुआ रोजेदार जाता है। हुजूर खालिक अकबर में शब तमाम हुई, सहर करीब है शब जिंदादार जाता है। कहाँ गई वो जमाने की रौनकें, अफसोस खुदा के घर से इबादत गुजार जाता है। ख्याल बाज़ुब ज़ैनब और अश्क आंखों में, ये दर्द दिल में लिए बेकरार जाता है। खुदा जाने अली के दिल में कितने दर्द थे जब दुनिया से जा रहे थे। जब एक मर्तबा अहले हरम का लुटा हुआ काफिला शहर दमिश्क में दाखिल हुआ और हर तरफ शोर हुआ, कैदी आ गए, कैदी आ गए। और एक मर्तबा इस काफिले को ले जाया गया मस्जिद उमैया की तरफ, जहां आज यजीद का दरबार सजा था। जब एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब असीर ही के हालत में सैयद सज्जाद के साथ मस्जिद उमैया के करीब पहुंची और यह काफिला आगे बढ़ा। एक दरवाजे से गुजरे, दूसरे दरवाजे से गुजरे, तीसरे दरवाजे से गुजरे, जब सातवें दरवाजे से गुजरे और शहजादी को सामने मजमा 700 कुर्सी नशीनों का नजर आया तो कहा, बेटा सैयद सज्जाद क्या इसी दरबार में जाना, क्या इसी दरबार में जाना है? तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा था कि फूफी अम्मा आप बड़ी साबरा हैं, आपने बड़ी मंजिलें तय की हैं, अब ये मंजिलें सब्र भी तय कर ले। तो बस ये एक जुमले के लिए जहमत दी है। शहजादी ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद जब तुम्हारे दादा दुनिया से जा रहे थे तो बेचैन होके मुझे देखते थे, मुझे देख के परेशान होते थे, रोते थे। मैंने कहा बाबा क्यों रोते हैं? कहा बेटी ज़ैनब तुम्हें दरबार शाम में जाना होगा। ये सुन के जब मैं घबराई तो कहा ज़ैनब घबराओ नहीं, बाबा भी साथ चलेगा, ज़ैनब अली भी तुम्हारे साथ चलेगा। सैयद सज्जाद मुझे इजाजत दो कि मैं बाबा को बुला लूं। बाबा बाबा आइए, मुश्किल कुशा आइए, ज़ैनब दरबार। हमारी इस कलील बात को कबूल फरमा, हमारे जिंदों पर रहम कर, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, अज़ादारी सैयद शुहदा को शान और शौकत दे। परवरदिगार जहाँ जहाँ अज़ादारान इमाम हुसैन है उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार ज़हूर हुज्जत में ताजील फरमा, हमको ये तौफ़ीक़ दे कि हम इस तरह गम हुसैन मनाएं जो इस गम का हक़ है। परवरदिगार ज़हूर हुज्जत में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।